السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ الطاف حسین پولیس کی حراست میں، لندن سے پاکستان تک ہلچل۔ بجٹ 2014-15 میں عوام کو کتنا ریلیف ملے گا اور کتنے مہنگائی کے پہاڑ توڑے جائیں گے؟ بالآخر وہی ہوا جس کا خدشہ الطاف حسین ظاہر کر رہے تھے اپنی مختلف تقاریر میں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ برطانیہ کی حکومت انہیں گرفتار کرنا چاہتی ہے، برطانیہ انہیں ایلیمنیٹ کرنا چاہتا ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا وہ سب کچھ اس لیے سامنا کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے مڈل کلاس جو لوگ ہیں ان کے حقوق کی بات کی تھی، اور دنیا کی اسٹیبلشمنٹ انہیں اپنے راستے سے ہٹانا چاہتی ہے، لیکن وہ ڈٹے رہیں گے، وہ عوام کی بات کرتے رہیں گے، مڈل کلاس کے جو حقوق ہیں اس کی وہ بات کرتے رہیں گے، اور انہیں اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور آج لندن کی پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا، اور ان پر جو چارجز ہیں وہ منی لانڈرنگ کے ہیں، اور کون کون اس میں ملوث ہو سکتا ہے یہ تو تحقیقات کے بعد ہی سامنے آئے گی بات۔ لیکن ابھی جو اطلاعات ہیں وہ الطاف حسین لندن کے ایک ہاسپٹل میں ان کا طبی معائنہ کیا جا رہا ہے، پہلے انہیں پولیس اسٹیشن لے جایا گیا تھا۔ یہ جو واقعہ تو لندن میں ہوا، لیکن اس کی جو ہلچل ہے، اس کے جو اثرات ہیں وہ پاکستان میں دیکھے جا رہے ہیں۔ سٹاک مارکیٹ بالکل کریش کر گئی، 700 پوائنٹ سے نیچے چلی گئی، اور اس وقت جو سندھ کے بڑے شہر ہیں جن میں حیدرآباد ہے، کراچی ہے، نواب شاہ ہے، اور بھی دیگر کئی شہر ہیں، وہاں پر MQM احتجاج کر رہی ہے، بھرپور احتجاج ہیں، دھرنے جاری ہیں، اور بہت سارے سیاسی مبصرین کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی جو اس وقت پولیٹیکل جو سچویشن ہے اس میں یہ ایک بڑا واقعہ ایسا ہے جس کے بڑے سنگین اثرات نکل سکتے ہیں۔ ابھی تک تو MQM کی رابطہ کمیٹی نے بھی آج یہی اپیل کی ہے اپنے کارکنوں سے کہ وہ بالکل پرامن رہیں، اور یہ کہا ہے کہ اپنے جذبات پر قابو رکھیں، لیکن یہ جو اس وقت کی صورتحال ہے یہ آگے چل کر یہ کیا رخ اختیار کرے گی، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، اور اس کے علاوہ لندن میں اس وقت الطاف حسین جن قانونی مشکلات کا شکار ہیں وہ کس قسم کی مشکلات ہو سکتی ہیں، اگر ان پر یہ جرم ثابت ہو گیا تو انہیں کتنی سزا ہو سکتی ہے۔ فی الحال تو ان کا پاسپورٹ بھی لے لیا برطانیہ کی حکومت نے، برطانیہ سے باہر جانے پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے، کیا وہ ضمانت لینے میں کامیاب ہوں گے؟ یہ ان موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں لندن، جہاں پر ہمارے بیورو چیف اظہر جاوید بھی ہیں، بیرسٹر راشد اسلم بھی ہیں، اور ہمیں جوائن کریں گے تھوڑی دیر میں MQM کے لندن سے رہنما جناب مصطفیٰ عزیز آبادی، جو اس وقت سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، بھرپور ان کی گہری نظر ہے، اور جو قانونی معاونت ہے الطاف صاحب کی اس کو بھی وہی سپروائز کر رہے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے اظہر جاوید کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم اظہر۔ جی وعلیکم السلام سمیع صاحب۔ اظہر یہ بیان فرمائیے کہ اس وقت تو وہ ہاسپٹل میں ہیں، ان کا طبی معائنہ ہو رہا ہے، یہ بیان فرمائیے کہ یہ جو طبی معائنہ کوئی روٹین کی کارروائی ہے یا ان کی جیسے پہلے بتایا گیا تھا طبیعت خراب ہے، پاؤں میں بھی ان کے سوزش ہے، کس وجہ سے لے کے گئے ہیں؟ اب الطاف حسین کا جو یہ طبی معائنہ وہ آلریڈی پلانڈ تھا، ان کی اپوائنٹمنٹ تھی یہ، اور آج ہی کے لیے ان کو جانا تھا ہاسپٹل، لیکن آج صبح یہ کارروائی عمل میں آئی جب برطانوی پولیس کی طرف سے ان کو گرفتار کیا گیا، اریسٹ کیا گیا، اور انہیں پولیس اسٹیشن لے جایا گیا۔ وہاں پر MQM کے قائد الطاف حسین نے اپنی طبیعت کے بارے میں ان کو بتایا، ان کے وکلاء نے ان سے پولیس سے درخواست کی کہ ان کی کیونکہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور ان کا پلانڈ آلریڈی ایک طبی معائنہ ہے جو بہت ضروری ہے، تو اس کے لیے جانے دیا جائے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ MQM کے قائد الطاف حسین جو ہے ان کو میڈیکل ان کا چیک اپ کیا جا رہا ہے، اس کے بعد ان کو دوبارہ اگر تو ڈاکٹر نے اجازت دی کہ ان کی طبیعت ایسی ہے کہ ان کو دوبارہ پولیس اسٹیشن لے جایا جائے تو ان کو وہاں سے لے جایا جائے گا، ادروائز اگر ڈاکٹر سجیسٹ کریں گے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور ایسی طبیعت نہیں ہے کہ ان کو وہاں سے ہاسپٹل سے باہر لے جایا جائے تو وہ ہاسپٹل میں ہی رہیں گے۔ لیکن اب تک کی صورتحال کے مطابق MQM کے قائد الطاف جی اظہر آپ بات اپنی مکمل کر لیں۔ اب تک کی صورتحال کے مطابق MQM کے قائد الطاف حسین کو شک کے شعبے میں، منی لانڈرنگ کے شک کے شعبے میں اریسٹ کیا گیا، اور یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پولیس جو اپنی انیشیل انویسٹیگیشن ہے اس میں کیا کرتی ہے۔ ان کو رہا بھی کیا جا سکتا ہے ود آؤٹ چارج، اور ان کو چارج لگا کے
باقاعدہ अरेस्ट भी डाली जा सकती है और उनको बेल भी दी जा सकती है। अब ये अगले चंद घंटों में पता चलेगा कि क्या उनको बगैर किसी इल्जाम के जाने दिया जाता है। अगर उनको चार्ज किया जाता है तो आपको ये है कि उनको कल मुकामी अदालत में भी पेश किया जा सकता है, लेकिन अभी तक पुलिस इस बारे में कुछ नहीं कह रही। ये डिपेंड है कि उनकी जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है, जो पुलिस के पास सबूत है, जो उनका इंटरव्यू है और उसके जो एविडेंस उसको दिखाए जाएंगे अल्ताफ हुसैन साहब को, उसकी रोशनी में ये सारा फैसला होगा। ठीक है सर, हमारे साथ ही रहिए। अब हम चलते हैं बैरिस्टर राशिद साहब की जानिब। बैरिस्टर साहब, आपने ये बातें सुनी अजहर जावेद साहब की भी कि अगले चंद घंटों में पुलिस ये फैसला कर लेगी कि उनको चार्जेस फ्रेम करने हैं या वो घर जाएंगे। ये बयान फरमाइए, अब तक की जो कार्रवाई हुई है आपके सामने हुई है, आपको क्या लगता है कि पुलिस किस बात का इम्कान है फैसला करेगी? और इस पर जरूर कमेंट फरमाइए कि ये मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस हैं और अभी तक सिर्फ अल्ताफ साहब को हिरासत में लिया है, तो मनी लॉन्ड्रिंग में तो और भी बहुत सारे लोग मुलव्वस हो सकते हैं, तो फिर ये तहकीकात का दायरा वसी किया जाएगा अगर चार्जेस फ्रेम कर लिए जाते हैं तो? बेसिकली सबसे पहले तो मनी लॉन्ड्रिंग में अगर ऐसी सिचुएशन हो कि बंदे को अरेस्ट किया जाए, पुलिस के पास में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे वो बंदे को अरेस्ट कर सकते हैं, रख सकते हैं, अरेस्ट में हिरासत में रख सकते हैं। अगर उन्होंने उसको एक्सटेंड करना हो तो 36 घंटे तक ले जा सकते हैं। 36 घंटे से ज्यादा अगर रखना हो तो प्रॉपरली इसकी परमिशन की जरूरत होती है जो गवर्नमेंट जस्ट रेट देता है। अच्छा, इस जो सारी हाल में ऑब्वियसली अल्ताफ हुसैन साहब एक बड़े फिगर हैं, उनको मेरा जाती ख्याल है कि उनको अरेस्ट करने से पहले यहाँ की क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस से पुलिस ने डिस्कस किया होगा और उसमें अगर पुलिस के पास सफिशिएंट एविडेंस हो और वो एविडेंस का थ्रेशोल्ड मीट करते हो तो उसमें चार्जेस फ्रेम किए जा सकते हैं। अदरवाइज अगर चार्जेस आज न फ्रेम सके तो फिर भी उनको बेल पे मोस्ट लाइकली ऐसे केसेस में छोड़ दिया जाता है और दोबारा उनको इंक्लूडिंग कंडीशन उस पर लगा दी जाती हैं और बेल की कंडीशन होती है कि आप मुल्क से बाहर नहीं जा सकेंगे या बाकी कुछ और काम नहीं कर सकेंगे, जैसे कि अगर दूसरी एविडेंस है उस एविडेंस या उस केस के मुतल्लिक़ किसी विटनेस को अप्रोच नहीं कर सकते, लेकिन उसमें छोड़ दिया जाएगा और चंद घंटों में छोड़ दिया जाएगा। हाँ, जो चार्जेस हैं वो इस सूरत में प्रेस करेंगे अगर क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस या पुलिस के पास एनफ एंड सफिशिएंट एविडेंस मौजूद। जब ये चार्जेस ठीक है राशिद असलम साहब, आप राशिद असलम साहब हमारे साथ ही रहिए और अजहर जावेद भी हमारे साथ हैं। बड़ा अहम नुक्ता बैरिस्टर राशिद असलम ने बताया कि अगर उनके पास वाकई ऐसा एविडेंस है जो वो समझते हैं कि बड़ा कंक्रीट है, बड़ा मजबूत है, सॉलिड है, तो फिर अल्ताफ हुसैन साहब पर जो फर्द जुर्म आयद की जा सकती है, चार्जेस उन पर फ्रेम किए जा सकते हैं, उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। नाज़रीन, यहां पर हम लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम ये सवाल करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में ये स्पेकुलेशन है कि बरतानिया ने 2-3 दिन पहले हुकूमत पाकिस्तान को आगाह कर दिया था कि अल्ताफ हुसैन साहब की गिरफ्तारी हो सकती है। बैरिस्टर राशिद असलम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बरतानिया के कवानीन में या वहां पर जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उनमें इस बात की गुंजाइश मौजूद है कि उनका कोई नुमाइंदा गिरफ्तारी से पहले आके हुकूमत पाकिस्तान को इत्तला दे या उनसे इजाजत ले। लेकिन ये सब एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं एमक्यूएम के रहनुमा जनाब अल्ताफ हुसैन की गिरफ्तारी की, जो इस वक्त लंदन पुलिस की हिरासत में है। हॉस्पिटल में उनका चेकअप हो रहा है। जैसे ही उनकी गिरफ्तारी की खबर आई तो फिर उसके बाद ये स्पेकुलेशन भी हो गई शुरू के शायद बरतानिया ने 2-3 दिन पहले बता दिया था पाकिस्तानी हुक्काम को कि अल्ताफ हुसैन साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है या इस हवाले से कोई उन्हें हुकूमत पाकिस्तान को इत्तला दी गई। हम ये जानने की कोशिश करते हैं बैरिस्टर राशिद असलम से कि क्या वहां पर कुछ कवानीन में इस तरह की गुंजाइश मौजूद है कि जो फिलिप मार्टिन जो उनके खुसूसी एनवाय हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए, उनके साथ स्कॉटलैंड यार्ड ये इंफॉर्मेशन शेयर कर सकती है और वो आके पाकिस्तानी हुक्काम से भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अल्ताफ हुसैन साहब ने ये कहा था अपनी तकरीर में कि वो परायों और अपनों की साजिशों का शिकार हो रहे हैं। तो ये देखना है कि उनकी गिरफ्तारी की अगर खबर किसी को थी तो वो कौन लोग थे, क्या उनमें कोई अपना भी तो शामिल नहीं था। राशिद असलम साहब, सवाल मेरा यही है जो आपने सुन लिया, ये बताइए कि इन खबरों में किस हद तक सदाकत हो सकती है कि फिलिप मार्टिन ने आके 3 दिन पहले बताया होगा पाकिस्तानी हुक्काम को अल्ताफ हुसैन साहब की गिरफ्तारी का। जी, कानूनी तौर पे ऐसी कोई शिक मौजूद कानून में नहीं है कि वो रस्मी तौर पे इतला दे पाकिस्तान गवर्नमेंट को। हाँ, चूंकि वो एक बड़े लीडर हैं, उनका कराची या बाकी इलाकों में एक मजबूत पार्टी सेटअप मौजूद है
तो इस सिलसिले में प्रोटेक्शन और बाकी एजुकेशन को अवॉइड करने के लिए हो सकता है कि क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस या पुलिस ने वजारत दाखिला के जरिए फिलिप मार्टन साहब को इत्तला दी हो कि ये गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी, ताकि एम्बेसी में या बाकी उनके मुतलका अमले को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके। लेकिन कानूनी तौर पर किसी भी जजशिप में कोई ऐसी कोशिश मौजूद नहीं है कि किसी ऐसी अरेस्ट की सूरत में वहाँ की मुतलका हुकूमत को के इल्म में लाया जाए। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये बयान फरमाइए, क्योंकि आप तो वहां पर कानूनी मामलात पर आपकी बड़ी गहरी नजर है। मुस्तकबिल ये माजी करीब में या माजी बईद में आपको कोई मुकदमा इस तरह का याद हो जिसमें कोई बड़ा आदमी हो किसी मुल्क का और उसकी गिरफ्तारी से पहले उनकी जो हुकूमत है उसको बरतानिया की हुकूमत ने इत्तला दी हो? आपकी याददाश्त में कोई ऐसा मुकदमा है? नहीं, ऐसा इससे पहले तो कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक तो ऐसे केसेस है जिसमें यहाँ एक लॉर्ड साहब थे, उनको बेसिकली ऐसे ही एक केस में 4 साल की सजा दी गई थी। वो लॉर्ड थे, कंजर्वेटिव पार्टी के एक अहम रुकन थे और एक उनकी पोते फर्म थे, उनको ऐसे ही एक केस में 4 साल की सजा दी गई थी। बाकी बैन अवी तौर पे ऐसी कोई मेरे इल्म में नहीं है कि ऐसा कोई केस मौजूद हो कि जिसमें ऐसी ही सिमिलर सूरत हो। हाँ जी, इसमें एक जो अहम चीजें हैं जी आप जी राशिद साहब आप जान फरमाइए। इसमें एक तो जो अहम चीजें हैं, जैसे ये कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले जो मुजाहरे हुए या जो जलसे किए गए कराची में, जिसमें डेविड कैमरन साहब से मुतालबा किया गया, देखिए ये एक पॉलिटिकल इशू नहीं है। ये अगर इसको एक पॉलिटिकल इशू बनाया जाता है तो ये कानूनी तौर पे उनके मुकदमे पे असरअंदाज हो सकता है। इससे कोई पॉजिटिव असर तो नहीं होगा, हाँ अलबत्ता नेगेटिव असर इसका हो सकता है, जैसे डेविड कैमरन साहब से रिक्वेस्ट की गई। हालांकि उनका कोई अमल दखल नहीं है, ये स्कॉटलैंड यार्ड या पुलिस यहाँ की एक इंडिपेंडेंट अदारा है। इस बात कोई माजी में उनको कोई मिसाल इस तरह की याद नहीं कि हुकूमत ने किसी से बरतानिया की हुकूमत ने पहले इत्तला दी हो। अच्छा अजहर जावेद, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि इस वक्त जो एमक्यूएम की क़यादत है लंदन में, वो क्या लाएमल इख्तियार किए हुए है? इस वक्त कितने वकला हैं जो अल्ताफ साहब को असिस्ट कर रहे हैं, और वो क्या कहते हैं एमक्यूएम के मकामी रहनुमा वहां पर क्या बताते हैं? कितने पुरुमीद हैं वो अल्ताफ हुसैन साहब के मुस्तकबिल के हवाले से, या ये जो चार्जेस पुलिस जो पॉसिबिलिटी है फ्रेम करे? देखिए, अभी चंद घंटे अगले काफी अहम है, क्योंकि पुलिस ने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है। उन्होंने क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस से बाकायदा मशवरे के बाद और उनकी एडवाइस के बाद ये अरेस्ट किया। ये हाई प्रोफाइल फिगर है जिनको अरेस्ट किया गया है। तो ये बहुत बड़ा इम्तिहान ब्रिटिश पुलिस का भी है कि अगर वो इस तरह की गिरफ्तारी के बाद अगर उनको बगैर चार्ज के छोड़ते हैं तो ब्रिटिश पुलिस की जो कैपेसिटी है उस पर भी हरफ आएगा। जहाँ तक एमक्यूएम के लोग। अच्छा एक अजहर, ये बात आपकी सही है। मैं एक और सवाल आपसे करना चाहता हूं। ये बयान फरमाइए कि क्योंकि अल्ताफ साहब की बेटी भी है और उन्होंने अपनी तकारीर में ये कहा कि उनका लैपटॉप भी जो बरतानिया के हुक्काम है वो ले गए थे, ये बयान फरमाइए कि अब जो उनकी बच्ची है वो किसके पास है, क्योंकि वो खुद तो पुलिस की हिरासत में है। जी, अल्ताफ हुसैन साहब की जो साहबजादी हैं वो कुछ वक्त अपनी वालदा के साथ गुजारती हैं और कुछ अल्ताफ हुसैन साहब के साथ गुजारती हैं, क्योंकि दोनों के दरमियान अलायदगी हो चुकी है। तो इस मौका पर जो उनकी बच्ची है, बेटी है, वो अपनी वालदा के पास हमारी इत्तलात के मुताबिक, और वो क्योंकि एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत चंद दिन दोनों की तरफ उनको गुजारना होता है। तो अब इस सारी सूरत हाल में अब ये आगे चल के देखेंगे कि चंद घंटों बाद क्या ब्रिटिश पुलिस इस हवाले से क्या फैसला करती है, क्या उनको चार्ज किया जाता, जबकि एमक्यूएम के लोग पूरी उम्मीद है कि अल्ताफ हुसैन भेज। अच्छा अजहर ये बताइए, जब से अजहर ये बयान कीजिए कि जब से वो पुलिस की हिरासत में है, एमक्यूएम के किसी रहनुमा की उनसे मुलाकात हुई या जिन वकला की उनसे बात हुई, वो क्या बताते हैं? उनका मोरल कैसा है? वो किस तरह इस सारी सूरत हाल को फेस कर रहे हैं? उनकी कैफियत क्या है इस वक्त? जी समी साहब, एमक्यूएम के किसी रहनुमा की तो मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन उनके वकला ने उनसे मुलाकात की है जिनसे हमारा अभी कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जो पुलिस सोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन जो है वो बेहतर हालत में है, उनको बस तबीयत उनकी ठीक नहीं है, जिसकी उन्होंने शिकायत की थी और उन्होंने कहा था कि मुझे डॉक्टर तक रसाई दी जाए। और इसी के बाद उनके वकला ने भी दरखास्त की थी कि उनकी तबीयत के लिए, चेकअप के लिए उनको हॉस्पिटल जाने दिया जाए। तो इस सूरत हाल में
क्योंकि ऑलरेडी वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, दूसरा ये टेंशन है। तो सूरत अब डिपेंड करती है कि डॉक्टर क्या एडवाइस करते हैं उनको कि मजीद उनका क्या, ये भी पॉसिबल है कि उनको ओवरनाइट हॉस्पिटल में रखा जाए, अगले 2-3 दिन वो हॉस्पिटल में ही स्टे करें और अपना इलाज जारी रखें। अब भी क्योंकि काफी सारी चीजें यहाँ पे मिक्स होगी उनकी सेहत के हवाले से, तो अब तो ये की जा रही है कि अब डॉक्टर्स की रिपोर्ट के बाद ही अगला तयम्मुल होगा और जब वो दोबारा पुलिस स्टेशन जाएंगे तो पुलिस अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाएगी। दुरुस्त है अजहर जावेद, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपडेट्स देने का। बता रहे हैं कि पुलिस की हिरासत में है। पुलिस ये बयान कर रही है कि अल्ताफ साहब जो हैं वो बेहतर हालत में हैं। उन्होंने ये बताया कि उनकी तबीयत खराब है और उनका मेडिकल चेकअप होना था, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। अभी तक MQM के किसी रहनुमा से उनकी मुलाकात नहीं हुई। वकला तक उनकी एक्सेस दी गई है और जो उनके वकला के करीबी ज़राए हैं उनका ये कहना है कि अल्ताफ हुसैन बड़े पुरुमीद थे और वो किसी तरह भी घबराए हुए नहीं नजर आए और उन्होंने कहा कि वो अपने ये जो हालात हैं उनका भरपूर अंदाज में वो मुकाबला करेंगे और वो कतई तौर पर बेगुनाह हैं। बड़ा अहम मुकदमा है, पूरी पाकिस्तान की नजरें जमी हुई हैं। MQM के रहनुमा इस वक्त पुलिस की हिरासत में है और पूरे पाकिस्तान में MQM के जो वर्कर्स हैं वो सरापा एहतजाज हैं। मुख्तलिफ शहरों में धरने भी दे दिए गए हैं और एहतजाज कर रहे हैं, बरतानवी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि जो उनके कायद अल्ताफ हुसैन पर जो इल्जामात हैं वो गलत हैं और उनको रिहा किया जाए। नाज़रीन, यहां पर हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे बजट की। आज वफाकी बजट पेश किया गया, आदाद शुमार दिए हुकूमत ने, जिसमें उन्होंने ये दावा किया वजीर खजाना जनाब इसहाक डार ने कि पाकिस्तान सही सिमत में जा रहा है। बात करेंगे कि इस बजट में गरीबों को क्या मिला, सिर्फ दिलासे, वादे या हकीकी मायनों में उनकी जिंदगियों में कोई तब्दीली आएगी। लेकिन करेंगे ये बात एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। आज जनाब इसहाक डार साहब ने वफाकी बजट पेश किया कौमी असम्बली में। वहां पर उन्होंने बयान किया कि मुल्क इस वक्त सही सिमत जा रहा है और ये पहला मौका है कि जो GDP ग्रोथ है वो 4% से उसमें इजाफा हुआ है। गुज़श्ता 6 साल में ये नहीं हुआ था। और इसके साथ उन्होंने ये कहा कि जो एक दूसरी बड़ी अहम बात है कि जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो भी 13.5 बिलियन डॉलर हो चुके हैं और इसमें मजीद आगे चलकर इजाफा होगा, जो इस बात का इजहार है कि पाकिस्तान की जो इक्तसादी सूरत हाल है वो बेहतर है। इसके अलावा ये भी उन्होंने बताया कि जो बजट में खसारा है उसको भी वो 5.9 पर लेके आए हैं, जबकि ये हुकूमत में जब वो आए थे तो तकरीबन 8% था और अब 5.9 और आगे चलकर इस खसारे में मजीद कमी होगी। लेकिन इस बजट में गरीब को क्या मिला, सिर्फ वादे या कुछ उनकी भी दादरसी होगी। जो सरचार्ज लगाए गए उसके मुताबिक तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो महंगी हो जाएंगी, जिनमें लैपटॉप शामिल हैं, फ्रीजर शामिल हैं, पंखे शामिल हैं, फ्रिज शामिल हैं और इसके अलावा बिजली की कीमतों में भी मजीद इजाफा होगा क्योंकि जो डेवलपमेंट सरचार्ज है उसमें इजाफा किया जा रहा है। ये सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। लाहौर में हमारे साथ हैं हमारे नुमाइंदे जनाब जुल्फ़िकार अली, उनके साथ हैं जनाब हामिद मल्ली और यहाँ इस्लामाबाद में मेरे साथ हैं डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल जो इन्वेस्टमेंट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, स्पेशल असिस्टेंट भी हैं और वज़ीर आज़म के, और उनको असिस्ट करते हैं इस सारे मामलात पर। और बजट पर भी बड़ी उनकी गहरी नज़र और हुकूमत की जानिब से वो इस हवाले से उस टीम में शामिल हैं जो बता रही है आवाम को कि क्या इस बजट में आवाम के लिए फ़ायदे हैं। सबसे पहले मल्ली साहब आपका कमेंट चाहूंगा मैं इस पर। आपने देखा, ये बयान फरमाइए कि आप क्या समझते हैं कि ये इस बजट में क्या पाकिस्तान के गरीब आवाम को भी कुछ मिलेगा? गरीब आवाम को तो मिलेगा जब पैदावार बढ़ेगी। जो माइनर क्रॉप्स का झटका आया पिछले साल में, जो हमने इकोनॉमिक सर्वे में देखा है, तो वो गरीब जो रूरल सेक्टर का गरीब किसान है वो तो रगड़े में आ गया, क्योंकि हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से जब भी ये चीज़ें महंगी होती हैं, टमाटर हो, प्याज हो, आलू हो या सब्जियां, तो या तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट उस पर क्लैम्प डाउन करती है या आप इंडिया से इंपोर्ट करते हैं। तो ये मेजर पॉलिसी डिसीजन है जो चेंज करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब नुकसान होता है तो तब किसान को बेल आउट करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो जब वो चौथे साल, 5-6 साल, 1 साल उसको अच्छा लगने लगता है ताकि वो रिकवर करे पिछले सारे लॉसेस, तो वहाँ गवर्नमेंट को फिक्र पड़ जाती है, जी ये इन्फ्लेशन हो गई है, ये फूड इन्फ्लेशन है, ये एसेंशियल आइटम्स है। तो एक तो पॉलिसी डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए कि ठीक है, अगर हमने बढ़ने नहीं देनी प्राइस
تو جب پرائز نیچے جائے گی تو پھر بھی فارمر کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی میکانزم ہو. کوئی ریگولیٹری میکانزم ہے نہیں. تو اور یہ جو ایڈ ہاک ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس سے یہ نقصان ہوا ہے کہ آپ کی مائنر کراپس انکلوڈنگ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کی پروڈکشن 6.1 سے 3.1% پہ چلی گئی, جس کی وجہ سے آپ کی 3.7% کی گروتھ جو ایگریکلچر میں میجر کراپس کی تھی وہ بھی کم ہو کے وہ سارے کو کم کر کے ٹھیک ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈھاک ٹھیک ہے, آپ صحیح, آپ کا کہنا ہے کہ یہ تو بالکل جو اس وقت اڈھاک پالیسی ہے اس کی وجہ سے کوئی جو غریب کسان ہے خاص طور پر اس کو کوئی کسی قسم کا فائدہ نہیں ہوگا. لیکن یہ جو فگر بھی جو بتایا ہے حکومت نے اس میں بھی یہ ہے کہ جو زراعت میں جو گروتھ ہے وہ کم ہوئی ہے, پورا 1% جو ہے نا اس میں کمی ہوئی ہے. اور ابھی بھی جیسے ملی صاحب نے کہا کہ غریب جو کسان ہے اس کے حصے میں تو کچھ نہیں آیا. دیکھیے ملک صاحب کی بات یہاں تک ایک دم درست ہے کہ ایگریکلچر کی پروڈکشن جو ہے وہ صرف 2% سے بڑی ہے جی ڈی پی کی. ہماری خواہش تھی کہ اس سے زیادہ بڑھے, لیکن اوور آل اکانومی کی جو ہدف بڑھا ہے جیسے آپ نے خود بتایا وہ 4.1% بڑھا ہے. جہاں پہ ایگریکلچر کا, جہاں پہ حکومت کا رول ہے فیڈرل گورنمنٹ کا, کہ 315 ارب روپے لاسٹ ایئر لونز دیے گئے تھے, اس سال 380 ارب روپے دیے گئے ہیں. تو گورنمنٹ نے اس سال اور جو اب مالی سال آئے گا اس میں 400 میں خاص 15 ارب روپے یا 420 ارب روپے اس میں حکومت نے مختص کرے. تو حکومت تو ایگریکلچر کریڈٹ بھی ایکسٹینڈ کر رہی ہے, ضرورت پیدا کی آتی بینک کو بھی آل فال بنا رہی ہے اور اس کی ریچ کو بھی بڑھانا چاہ رہی ہے, اور دوسرے بینکنگ اداروں سے بھی کوشش کر رہی ہے کہ ایگریکلچر لونز دیے جائیں. لیکن بہرحال فوڈ انفلیشن کو بھی اپنی جگہ پہ رکھنا ہے, اور اگر آپ آلو کی پرائس بہت اوپر چلے جاتی ہے تو پھر آپ اس کا سدباب کرتے ہیں یا امپورٹ کرنے کی اجازت دیتے ہیں. اوور آل حکومت نے جو سب سے اچھی چیز کری ہے غریب لوگوں کے لیے وہ سنگل ڈیجٹ میں انفلیشن لے کے آ گئے. 8.7% جو ہے مہنگائی ہوئی ہے ایک سال کے اندر, اور یہ حکومت کا میرے خیال سے ایک اچھی نوید ہے غریب لوگوں کے لیے جن کی ایک فکسڈ آمدنی ہوتی ہے کہ مہنگائی کو آپ کم کریں. اس کی وجہ یہ تھی وہ اچھا مینجمنٹ تھا روپی کا اور ویزا, اور اچھا مینجمنٹ تھا ڈالر کا. ہم وہاں سے آپ دیکھیں کہ جیسے آپ نے خود بتایا کہ ڈالر کے ذخائر ہمارے بڑھ گئے, 13.5 بلین کے قریب آ گئے ہیں. انشاءاللہ یہ سپٹمبر میں 15 بلین پہ بھی چلے جائیں گے. تو یہ ایک اچھا مثبت تھا. آپ فرام اے لو آف 7.8 بلین ہم نے جو آئی ایم ایف کا قرضہ لیا پچھلے حکومت کے قرضہ لوٹانے کے لیے, اس کے اندر بھی جو ہم کو آئی ایم ایف سے وصولی ہوئی ہے وہ کم ہوئی ہے. جو ہم نے دیا ہے وہ 1 بلین زیادہ دیا ہے. پہلی مرتبہ ہم 7 سال کے بعد انٹرنیشنل مارکیٹس میں گئے اور یورو بانڈ کرائے. ہم نے $500 ملین سوچے تھے کہ یورو بانڈ سے اٹھائیں گے, ہم کو 7 بلین آفر ہوئے, 7.25 بلین آفر ہوئے, اس میں سے ہم نے 2 بلین لیے. تو پاکستان کی کریڈیبلٹی ہو گئی ہے. آئی ایم ایف سے پروگرام کر لیا ہے, ورلڈ بینک سے پروگرام کر لیا ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے پروجیکٹ لینز کی بات کر لی ہے. تو حکومت نے کافی مثبت وہ کرے ہیں. اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ ہم نے بجٹ ڈیفیسٹ کو 5.9 کے درمیان لے کے آ گئے. 8.8 ایز ہائی ایز 8.8 جب ہم نے جس دن گورنمنٹ لی تھی. یہ اس سے پاکستانی گورنمنٹ کے فائنانس صحیح ہو گئے اور کریڈیبلٹی. اچھا ذوالفقار علی یہ تو کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ بالکل جو مہنگائی ہے یعنی انفلیشن اس میں کمی ہوئی ہے, لیکن اگر ہم عام آدمی سے بات کرتے ہیں تو اس کا تو جو گھر ہے وہ نہیں چل رہا, چولہا نہیں چل رہا, ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہو گیا. تو یہ کس طرح کی مہنگائی انفلیشن کو حکومت کہتی ہے کہ انہوں نے کم کیا؟ عام آدمی کی زندگی میں مہنگائی تو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. شکریہ سمیع صاحب. پہلے تو میں اس بجٹ کے بارے میں جو میرے ذہن میں ہے وہ میں عرض کر دوں. یہ بہت اچھا بجٹ ہے. کس کے لیے؟ اس ملک کے صنعت کاروں کے لیے, اس ملک کے کاروباری طبقے کے لیے, اس ملک کے امیروں کے لیے. غریبوں کے لیے اس بجٹ میں جو ہے میں آپ کو ابھی اس کی تصویر دکھاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم 118 ارب روپے جو ہیں وہ پاکستان میں پرو پور ایکسپینڈیچرز میں رکھے ہیں, اور وہ غریبوں کو BISP میں اور دیگر نیشنل انکم سپورٹ پروگرام میں رکھے ہیں. تو میں نے جو ڈار صاحب نے کل فگر دی تھی غریبوں کی اس ملک میں جو خطۂ غربت میں ہیں $2 کے لحاظ سے, ان کی تعداد سمیع صاحب 188 ملین کی پاپولیشن جو نئی آئی ہے اس کے مطابق 11 کروڑ 28 لاکھ بنتی ہے. تو اگر یہ 118 ارب روپے ان میں تقسیم کیے جائیں تو پر ڈے $2.90 ملتی ہے یہ سبسڈی یا رعایت یا اس کو کہہ لیں سپورٹ. تو $2.90 8 روپے کی روٹی آتی ہے صرف ایک آدمی کے لیے. 6 کا خاندان ہو تو آپ اندازہ کر لیں. ایک بات تو یہ ہے جو غریب کے لیے کی گئی ہے. دوسری بات غریب کے لیے کی گئی ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی پینشن میں اور تنخواہوں میں 10% کا اضافہ کیا گیا. سمیع صاحب 8% انفلیشن انہوں نے خود اناؤنس کی ہے. 8% تو اس مہنگائی کے سمندر میں غرق ہو جائے گا جو بڑا ہے. تو 2% تو رہ جائے گا, وہ ادھر ادھر میں چلا جائے گا. پچھلے سال کی بات کر رہے تھے تو 16% صرف بجلی بڑھی ہے. جب بجلی بڑھتی ہے تو ساری چیزیں بڑھ جاتی ہیں. ایک اور تعداد میں آپ کو بتاؤں, انہوں نے کہا کہ ہم نے ٹیکس ڈیٹ وسیع کرنے کے لیے بے شمار اقدامات کیے ہیں. سیمنٹیلس انہوں نے پاکستان کے 25 لاکھ تاجروں کو بیل آؤٹ کیا ہے, ان کو سیلز ٹیکس ریٹرن فائل کرنے سے مستثنا کر دیا ہے.
ان سے بجلی کے بلوں میں لے رہے ہیں. ایک طرف انڈائریکٹ ٹیکسیشن کو بڑھا رہے ہیں, دوسری طرف کہہ رہے ہیں ہم پاکستان کی اکانومی کو ڈاکومنٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ ڈاکومنٹ کرنے کے طریقے ہیں, جو ڈاڈا ہے, جو سخت ہے, جو اپنا ہے, اس کو بچا لو اور عوام کو پیس دو. چوتھی بات میں آپ کو بتاؤں اس بجٹ کی. اس بجٹ میں تقریباً 13 ارب روپے کی سڑکیں بنانے کی بات کی گئی ہے. سمی صاحب 113 ارب روپے وہ ایگزیکٹ اماؤنٹ ہے جس سے پاکستان ریلوے میں 250 الیکٹرک انجن آتے تھے, اور کراچی سے لے کے بلکہ پشاور سے لے کے کراچی تک ریلوے کی ٹریک پہ الیکٹرک ٹرین کا نظام بھیجتا تھا. اس سے آپ کو 400 نئی ٹرینیں چلنی تھی اور آدھی قیمت پہ چلنی تھی. اس نظام کے لیے 1 روپیہ نہیں رکھا گیا بجٹ میں, اور 113 ارب روپے کی سڑکیں ایک سال میں بنانے کا یہ ویژن ہے. دیکھیے ڈیولپمنٹ کی ترقی نہیں, صرف ووٹوں کی ترقی. جہاں جہاں سڑک بنے گی وہاں بورڈ بھی بنے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غریبوں کے لیے کوئی بہت اچھا بجٹ نہیں ہے. ہاں امیروں کے لیے یہ بجٹ بہت اچھا ہے. بہت یہ ذوالفقار آپ نے بڑی اہم بات کی, اور ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ ہیں. میں کیونکہ بریک پر جانا ہے تو اس لیے میں جب واپس آتے ہیں تو ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جو ذوالفقار علی نے فگرز دیے ہیں اس کے مطابق تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو بجٹ ہے یہ صنعتکاروں کا بجٹ ہے, اور پاکستان کے جو غریب عوام ہیں ان کے حصے میں تو ڈیلی کی بنیاد پر ایک بندے کے حصے میں صرف 2 روپے 90 پیسے جیسے ذوالفقار علی نے بتایا وہ ان کے حصے میں آتے ہیں. اور پھر جو پیسے لگائے جا رہے ہیں سڑکوں کی تعمیر پر, اگر اتنی اماؤنٹ ریلوے کو دے دی جائے تو شاید یہاں پر اتنی زیادہ تعداد میں گاڑیاں چلیں کہ جو کرایہ ہے وہ بھی سستا ہو, اور وہ انفراسٹرکچر موجود ہے جس میں آپ نے صرف مزید ترقی دینی ہے, کوئی نیا انفراسٹرکچر بنانے کی ضرورت نہیں. یہ جواب لیتے ہیں ڈاکٹر مفتاح اسماعیل سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے وفاقی بجٹ کی. ویسے تو بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بجٹ کی اب وہ اہمیت نہیں رہی جو آج سے چند سال پہلے ہوتی تھی, کیونکہ جس وقت اکانومی سینٹرلائزڈ ہو تو پھر تو بجٹ کی اہمیت ہوتی ہے کیونکہ قیمتیں ایک دفعہ بڑھائی جاتی ہیں اور پھر وہ سارا سال رہتی ہیں. اب تو صورتحال یہ ہے کہ بہت ساری جو قیمتیں ہیں وہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے لنکڈ ہیں اور روزانہ قیمتیں اوپر نیچے جاتی ہیں. اس لیے بجٹ جس طرح پہلے ایک زندگیوں میں آ کے تبدیلی لے کے آتا تھا شاید اب اس طرح نہیں لے کے آتا. صرف ایک ہی اس میں بات جو سرکاری ملازمین کے لیے ہوتی ہے کہ تنخواہوں میں اضافہ بڑا اہم چیز ہوتی ہے, اور ملازمین اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ ان کی تنخواہوں کے بارے میں فیصلہ ہو, اور پھر جو تنخواہوں انکم ٹیکس جو ہوتی ہے اس کی مختلف سلیبس بھی بن جاتی ہیں. لیکن بہرحال بریک پر جانے سے پہلے ذوالفقار علی نے یہ کہا تھا کہ یہ سرمایہ داروں کا بجٹ ہے, غریبوں کا بجٹ نہیں ہے, اور مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ ذوالفقار علی نے تو کہا یہ تو کچھ بھی نہیں کیا, غریب آدمی کے لیے آپ کی حکومت نے صرف لفاظی ہی لفاظی ہے. ذوالفقار صاحب نے کوئی لمبا پرچہ کاٹ دیا میرے خیال سے. دیکھیں جو انہوں نے ریلوے کی بات کری تو اس سال اگلے سال کے بجٹ میں 37 ارب روپے حکومت نے ریلوے کی کرنٹ جو لاسز میں ہیں جو کرنٹ ایئر کی سبسڈی ہے اس کے لیے رکھے ہوئے ہیں 37 ارب روپے, اور پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے اندر 36 ارب روپے اور رکھے ہوئے ہیں ریلوے کے اندر. اور یہ جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل حکومت کر رہی ہے کہ ٹریک کو بھی ڈیولائز کر رہی ہے اور اس میں نئے سگنلز لگا رہے ہیں. 2 سال کے اندر ہمارے انشاءاللہ کوشش ہے کہ جو ٹرین کا وقت ہے فار انسٹنس کراچی سے لاہور اگر 16 گھنٹے ہے تو اس کو 12 گھنٹے لے کے آئیں. تو یہ میاں صاحب کے پروگرام میں ویژن میں ہے کہ ریل کو بلکہ گوادر سے لے کے کاشگڑھ تک ایک دم ٹریک بنائیں, اس کے اندر ریل ہو, اور کراچی سے لے کے لاہور تک نہ صرف موٹر وے بھی بنے گا انشاءاللہ بلکہ ٹرین کی سروس کو بھی فار بنایا جائے گا, مزید اس کی اسپیڈ بھی بڑھائی جائے گی اور سہولتیں بڑھائی جائیں گی. تو یہ اس میں تو کوئی دو رائے دنیا بھر میں جہاں تک BISP کی بات کریں تو 34 ارب روپے سے پروگرام شروع ہوا تھا پیپلز پارٹی جب ہم بھی اس کے ساتھ شامل تھے. اس کو 5 سال میں پیپلز پارٹی سے 34 ارب سے 40 ارب لے گئی, صرف 6 ارب روپے کی اضافہ ہوا 5 سالوں میں. پہلے سال ہم 40 ارب سے 75 ارب روپے لے کے گئے, اور اس سال 75 سے میرے خیال سے 93 یا 95 ارب روپے کر لیا ہے. ہم نے 1000 روپے کی وہ جو پینشن ہوتی تھی اس کو 1300 روپے کے اوپر 1320 روپے میرے خیال سے پینشن کر لیے, اور 6 لاکھ ریسیپینٹس لاسٹ ایئر بڑھائے گئے ہیں, اور اس بار بھی ریسیپینٹس اس کے ساتھ بڑھائے جائیں گے. نمبر 1. نمبر 2, ایک گریجویشن پروگرام ڈال رہے ہیں کہ جو لوگ کئی 5-6 سال تک ہیں ان کو ہم یوز ٹو نہیں کر رہے کہ وہ آپ BISP کے چیک لیتے رہیں, ان کو ووکیشنل ٹریننگ وغیرہ کچھ دیں تاکہ وہ گریجویٹ ہو جائیں, ان کے بچے جو ہے ان کو کوئی ایک ہنر دے دیں تاکہ وہ یہ پاکستان کے اندر یا پاکستان کے باہر نوکری کر سکیں اور اپنے گھر کا خود کفیل کر سکیں ہو جائیں, تاکہ یہ جو ہے وہ کچھ چھوٹے عرصے کے لیے آسرا ہو, لیکن ایک فیملی ان ٹرانزیکشن جو کہ آگے جا کے ان کو ضرورت نہ پڑے اس بیت المال کے سے پیسے لینے کی. ٹھیک ہے. تو یہ, اور جہاں تک
جو غریبوں کی بات ہے، دیکھیں ایک ٹیکس نیٹ کو پھیلایا جا رہا ہے. ہم نے جو لوگ نہ ٹیکس وہ تو بتا رہے ہیں کہ جو 25 لاکھ آپ نے جو تاجروں کو بالکل چھوٹ دے دی ہے، تاجروں کو چھوٹ دے دی ہے. جو چھوٹی دکانداروں کے اوپر سیلز ٹیکس تھا ہی نہیں، اب ان کو یہ کہا ہے کہ جن تاجروں کا بل 50,000 روپے سے کم ہوگا بجلی کا، ان کے بجلی کے بل کے 5% برابر ان سے ہم سیلز ٹیکس کی مد میں لیں گے. 5% برابر اگر ان کے 20,000 روپے سے کم کا بل ہو، 20 سے 50,000 روپے سے 7.5% کا ان سے بل لیا جائے گا. اور جو 50,000 سے زیادہ بڑی دکان ہے، یا جس کی دکان ایئر کنڈیشنڈ ہے یا ایئر کنڈیشن مال میں ہے، یا جس کے پاس کریڈٹ کارڈ کی فیسلٹی ہے، اس دکاندار کو ریگولر سیلز ٹیکس کے رجیم میں لے کے جایا جائے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ 20-25 لاکھ دکانیں ہیں پاکستان میں اور چند ہزار رجسٹرڈ ہیں. یہ بڑی کوشش ہے حکومت کی کہ اس سال انشاءاللہ تعالی ہم ٹیکس بیس کو ایکسپینڈ کریں گے، جو ہر سال ہم باتیں سنتے آ رہے ہیں. اور اس بار ہم نے فسکل انسینٹو رکھے ہیں. ذوالفقار ڈاکٹر صاحب تو بالکل مختلف شکل پیش کر رہے ہیں. آپ نے جو بات کہی آپ ان کے جواب سے، میں پہلے تو ریلوے کی بات کر لوں. میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ وہ پیسے نہیں رکھے، پیسے تو رکھے ہیں، لیکن پیسے رکھے ہیں ڈیزل کے لیے جو 17 ارب کا آتا ہے اور پھر اس میں لوٹ مار کا بازار چلتا ہے. بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں الیکٹرک ٹرین چلتی ہے، پوری دنیا اس سسٹم سے نکل رہی ہے کہ ڈیزل انجن لانے پڑے. آپ کی ویژن یہ ہونی چاہیے تھی کہ آپ جدید سسٹم میں جاتے. آپ نے جو پاکستان کو جدید سسٹم میں لے جانے کی بجائے 500 ان انجنوں کی بات کی ہے جو آگے جا کے کہیں نہ کہیں ختم ہو جانے ہیں. ابھی چائنا سے انجن لیے، تیسرے دن بند ہو گئے تھے. تو الیکٹرک ٹرین جو پاکستان کا فیوچر تھا، اس کو فیوچر کو آپ نے دو پہ لگایا ہے. 113 ارب کی سڑکیں بنائی ہیں، 113 ارب پہ یہ نظام پورے کا پورا لگتا تھا. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تاجروں سے وہ لیا، تو پھر دوسری دنیا جو پاکستان کے دوسرے اکنامک سیکٹر ہیں تو ان سے بھی وہ بلوں میں لے لیں. ان کو کہتے ہیں کہ ریٹرن فائل کرو. آپ ڈاکومنٹیشن آف اکانومی کی بات کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں یہ تضاد ہے. آپ نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا ہے جس کو آپ ہمیشہ چھوڑتے رہے. غریب آدمی جب ماچس لینے جائے گا سمی صاحب، اس پہ 17% GST لگے گا اور وہ چارج بھی ہوگا اور وہ دینا بھی پڑے گا اس کو. تو باٹا کی چپل لینے جائے گا اس پہ بھی لگے گا. لیکن تاجروں کو کہتے ہیں کہ تم جو ہے نا مرضی سے ٹھیک ہے، تم جتنی بھی سیل ہو گئی، اگر تم نے بجلی کم استعمال کی، سردیوں میں کس کا بل 20,000 آنا ہے سمی صاحب؟ سردیوں میں کس تاجر کا بل؟ ٹھیک ہے، بالکل. ڈاکٹر صاحب یہ جو بات ہے ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے، تو یہ ذوالفقار علی کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ آپ دوسروں سے ریٹرن فائل کروا رہے ہیں اور ان کو آپ نے چھوٹ دے دی. وہ کہتے ہیں کہ جرنی آف 1000 miles begin with the first step، کہ اگر آپ نے 1000 میل بھی جانا ہے تو پہلا قدم تو بڑھانا ہے. تو لیکن یہ کیسا پہلا قدم ہے کہ آپ نے اپنی جو کلاس ہے، جو تاجر ہیں، ان کو سب کو چھوڑ دیا اور عام آدمی کے اوپر آپ نے ان کو پکڑ لیا؟ نہیں، لیکن جس دکاندار کا بل 50,000 روپے سے زیادہ ہوگا بجلی کا، یا 6 لاکھ روپے سے زیادہ ہوگا، اس کو تو ہم ٹیکس نیٹ میں لے کے آ گئے ہیں. اس کو بولا کہ آپ ریگولر طریقے سے سیلز ٹیکس میں آئے. جو اس سے کم ہے، جو کہ مطلب بہت ساری پاکستان میں ایسی دکانیں ہوتی ہیں جو سبزی بیچ رہی ہوتی ہے، گوشت بیچ رہی ہوتی ہے، اس سے آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ پورا سارا رجسٹر رکھے، سیلز ٹیکس کے رجسٹر رکھے اور اس کو فائل کرے. تو ان کو ہم نے کہا کہ آپ اپنے، لیکن یہ پاکستان واحد ملک ہے جہاں پر یہ آپ کہتے ہیں کہ سبزی اور گوشت کی دکانوں پر رجسٹر نہیں آ سکتا. پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، اب تو افریقہ کے ممالک میں بھی چلے جائیں تو وہاں پر بھی اکانومی ڈاکومنٹیشن بالکل سبزی کی دکان پہ 20,000 قانون کو فالو کرتے ہیں. سبھی صاحب سبزی کی دکان پہ 20,000 بل کس کا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر اس بار جو لوگ فرسٹ کلاس کے اندر ٹریول کرتے ہیں اس کے اوپر 6% ٹیکس لگا دیا اگر آپ ریٹرن فائل نہیں کرتے. اسی طرح اگر آپ پلاٹ خریدیں گے تو آپ کے اوپر 2% ٹیکس لگا دیا اگر آپ ریٹرن فائل نہیں کرتے. ان چیزوں سے ہم فسکل انسینٹیو سے لوگوں کو لے کر آئیں گے اور آہستہ آہستہ آ جائیں گے. لیکن ہم پہلے دن اگر آپ کہیں کہ آپ نہیں ایکشن نہیں لیں. ملی صاحب، زراعت کے شعبے میں جو حکومت نے انسینٹیو دیا ہے، آپ مطمئن ہیں ان سے؟ پینٹس جی، اونٹ کے منہ میں زیرے والی بات ہے. ہم 22% ٹو دا GDP کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور دے کہہ رہے ہیں 30 کروڑ روپے کی کراپ، وہ لائف سٹاک انشورنس 10 قرضے، مطلب ہم انشورنس کر رہے ہیں لون کی، جو بینک کو ایک قسم کا محفوظ کر رہے ہیں کہ ان کو پیسہ دو، اگر تمہارا ڈوب گیا تو ہم دیں گے. تو آپ ایک کمپنی بنا رہے ہیں، انفراسٹرکچر ہے نہیں آپ کو گراس روٹ پہ، اور کموڈٹی کمپنی کو 1 بلین دے رہے ہیں ایک کمپنی کو. یہاں تقریباً 1 کروڑ فارمر ذمہ دار ہے، چھوٹا بڑا سب. اور اس کے لیے آپ نے کیا رکھا ہے؟ آپ نے فوڈ سیکورٹی کے نام پر ہم سے ہمارے حقوق چھین لیے ہیں زراعت کے صوبوں سے. آپ سیڈ ایکٹ بھی آپ بنا رہے ہیں، آپ پلانٹ بریڈرز رائٹس بھی آپ کریں گے. کیوں کریں گے آپ؟ یہ صوبوں کو کیوں نہیں کرنے دیتے؟ یہ جو آپ ہمارے ڈومین میں آ کے ایگریکلچر آپ کہتے ہیں جی صوبوں کا معاملہ ہے، تو پھر صوبوں کو کرنے دیں. اب سیڈ ایکٹ آپ بنائیں گے کیونکہ مونسینٹو کی وجہ سے آپ نے BT سیڈ کے کوئی معاملات طے کرنے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے، وہ معاملہ صوبہ بھی طے کر سکتا ہے، سندھ کر سکتا ہے، پنجاب کر سکتا ہے.
تو آپ کو جو آئینی ترمیم جو آپ کے مرضی سے ہوئی ہے اس کے لحاظ سے آپ کو زراعت کے شعبے کو رہنے دینا چاہیے. بہرحال حکومت کا یہی کہنا ہے کہ یہ بہت اچھا بجٹ ہے موجودہ صورتحال میں اور جو معروضی حالات ہیں ان کے تناظر میں, اور وہ بہت سارے جو اہداف ہیں حکومت کہتی ہے کہ اس نے اچیو کر لیے ہیں اور ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. لیکن بہت سارے جو کرٹکس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں غریب عوام کے لیے پھر کچھ نہیں سوائے اس کے کہ وعدے ہیں, اور یہ بتایا گیا ہے کہ اگلے سال تک صورتحال بہتر ہو جائے گی. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں. تب تک اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.